ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹ ورک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 بجے کرسی خطابت پہ بٹھالا گیا ہے، جبکہ 12 بجے کے بعد گلا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جی سمجھے؟ اب بتلائیے کیا آپ کو سناؤں کیا نہیں سناؤں؟ صحیح وقت تقریر کا 10:30 یا 10 بجے سے ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن بیچارے مولانا شکیل صاحب قبلہ بھی کیا کریں، کس کو راضی کریں کس کو ناراض کریں۔ جی ذمہ داری لے لیتا ہے آدمی، اس کے بعد پھر بیچارہ پھنس جاتا ہے، سمجھے؟ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لنگر ہے، جی بڑی محبت کے ساتھ علی جناب شفیق بھائی نے ہر سال کی طرح امسال بھی غالباً پورے گاؤں کو دعوت کھلائی ہے۔ جی ایسا ہی ہے نا وہ سب؟ جی جی پورے گاؤں کو آواز بڑھائیے بھائی، باکس کی آواز بڑھائیے، سامنے کی آواز بڑھائیے، میری آواز بیٹھ ہوئی ہے لیکن آپ اپنی آواز بڑھائیے، لگاتار بولنے کی وجہ سے، سمجھے نہیں؟ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا جن کے تعلق سے میرے اور آپ کے پیارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھے رضا پیارے رضا سونے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی المولا عنہ قلم اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، جی بے شک بے شک۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، جی سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، بے شک بے شک۔ کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شاعر کہتا ہے کہ زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، جی زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، زمین سے آسماں تک ہے حکومت غوث اعظم کی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، زمین سے آسماں تک ہے حکومت غوث اعظم کی، اور قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا۔ بے شک قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا،
کہ جس کے دل میں رہتی ہے محبت غوث اعظم کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دو نسبتیں ہیں آج کے پروگرام کو. حالانکہ یہ جشن غوث الورا ہے، لیکن آپ بار بار فرمائش کر رہے ہو کہ امام حسین کا ذکر ہو جائے، تو انشاءاللہ دونوں کا ذکر ہوگا. بولو تیار ہو؟ سبحان اللہ. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. بے شک. اب تو بولنا پڑے گا لہک کے سبحان اللہ. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. ہر شخص کی زبان پہ ترانہ حسین کا. بے شک سبحان اللہ. دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. ہر شخص کی زبان پہ ترانہ حسین کا. اور نوری قسم خدا کی یہ ایمان ہے میرا، نوری قسم خدا کی یہ ایمان ہے میرا. محشر میں کام آئے گا نانا حسین کا. محشر میں کام آئے گا نانا حسین کا. زینت مشرقین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے. بے شک. زینت مشرقین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے. ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. اے امام حسین کے چاہنے والوں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے کچھ تو بولو، لب تو کھولو. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہماری ہر محفل ذکر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہی سجا کرتی ہے. آج دنیا میں بے شمار محفلیں سجا کرتی ہیں. آج دنیا میں بے شمار پنڈال لگائے جاتے ہیں. آج دنیا میں بے شمار بولنے والوں کو بلایا جاتا ہے. آج دنیا میں بے شمار آپ جیسے سننے والے آتے ہیں. لیکن اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، آپ اس دنیا کا جائزہ لیں گے تب آپ کو یہ بخوبی پتہ چل جائے گا. اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار کی محفل سجاتے ہیں، صاحب حکومت کی محفل سجاتے ہیں، صاحب سربت کے نام کی محفل سجاتے ہیں، صاحب کرسی کے نام کی محفل سجاتے ہیں، صاحب دولت کے نام کی محفل سجاتے ہیں. لیکن اے ترسا پٹی کے زندہ دل مسلمانوں، آپ جب ذکر کرتے ہو کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کرتے ہو، دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہو، صحابہ کرام کی یاد مناتے ہو، شہداء اعظام کا ذکر کرتے ہو، حسنین کریمین کا جلسہ کرتے ہو، اللہ اکبر، اولیاء کرام کی یاد مناتے ہو، بزرگان دین کی یاد مناتے ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر اس میں راز کون سا ہے؟ تب سنو جشن غوث الورا و شہید اعظم منانے والوں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، محدثین کرام بیان فرماتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، مصنفین اعظام بیان فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے، اس میں راز یہ ہے، جس طریقے سے ایک پیاسا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، جس طریقے سے ایک بلبل کو پھولوں کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے، جس طریقے سے ایک پروانے کو شمع کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ انہیں ذکر حبیب کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے. اسی لیے عاشق مصطفیٰ قلم کو جنبش دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، ارے یہ سودا ہم
نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اے میرے پیارے ذرا آگے بڑھئے، آئیے دستک دیتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے۔ بولو کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بولو کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ کو اپنی شہزادی سے اتنی عقیدت و محبت تھی، اگر آپ باہر جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، سب سے آخر میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب آپ باہر سے واپس آتے تھے تب بھی سب سے پہلے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک جانب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا جوانی کی جانب قدم رکھ رہی ہیں، دوسری جانب آپ کے بننے والے داماد حضرت مولا علی بھی پروان چڑھ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ بھی جوان ہو جاتی ہیں، سید الاولیاء حضرت مولا علی بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کے دوستوں نے کہا ذرا شادی کر لیجئے گا، اگر آپ کو شادی کرنا ہے کہیں اور اپنا پیغام نہ دیجئے گا، بلکہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ان کی چھوٹی شہزادی کے لیے آپ اپنا پیغام دے دیجئے گا۔ حضرت مولا علی نے کہا تھا ارے کہاں میں ادنا سا آدمی اور وہ کہاں اعلیٰ قسم کی ذات، وہ میرے پیغام کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے آخر کار اپنا پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ یہ لوگوں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے مالدار کے یہاں سے پیغام آیا، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ چوکیدار کے یہاں سے آیا، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ علمبردار کے یہاں سے آیا، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ خاندان والے بڑے خاندان والے کے یہاں سے آیا، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ اعلیٰ بلڈنگ والے کے یہاں سے آیا، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ آخر کار مصطفیٰ پیارے نے ایسے غریب علی کے ساتھ اپنا نکاح کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، بظاہر جن کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جب مولا علی کا پیغام آیا، اللہ کے پیارے حبیب نے قبول فرما لیا۔ اے میرے پیارے شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد حضرت مولا علی کے پاس اتنا درہم و دینار نہیں کہ آپ کی شہزادی کا مہر ادا کر سکیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس منظر کو ملاحظہ فرمایا، اپنے داماد سے کہا اے علی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ارے یہ میری چادر تطہیر لے جاؤ، اور چادر لے جانے کے بعد مکہ یا مدینہ کے بازار میں اس چادر کو بیچ دینا، اور بیچنے کے بعد جتنا تمہیں پیسہ ملے اس پیسے سے ہماری شہزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ کا مہر ادا کر دینا، اور باقی پیسہ جو بچے اس باقی رہنے والے رقم سے آپ اپنی آگے کی زندگی گزارتے چلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محمود عالم نعمانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا کہا؟ ارے کچھ تو بولو، لب تو کھولو، جی لگا کے بولو، وگرنہ میں سلام کر کے بس چلا، چہرہ دکھا دیا میں نے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ بات چادر کی آ گئی تو ذرا سنیے۔ بریانی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، جسم کو تازگی ملتی ہے، لیکن ذکر خدا و رسول سننے سے صرف جسم کو تازگی نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی تازگی ملا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہم وہ سرکار کے امتی ہیں
جنہیں روح کو بھی تازگی پہنچانے کی ضرورت ہے اور جسم کو بھی تازگی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلاً آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے کبھی پک اپ دیکھا نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، ذرا غور سے دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ کو بھی ایسی گاڑی عطا فرمائے، بلند آواز سے بولیے گا آمین۔ نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ کا، آپ کے یہاں شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام امام حسن رکھا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں ایک دوسرا بچہ بھی پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ دوسرا بچہ بھی پیدا ہوا۔ جب دوسرا بچہ پیدا ہوا، سفید چٹے براق کپڑے میں لپیٹ کر ایک خاتون نے مصطفیٰ کریم کی گود میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کو دینا تھا۔ دینے کے بعد آقا کریم نے حضرت امام حسین کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ آج میرے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھتے ہیں مولانا اختر صاحب۔ میرے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھتے ہیں مولانا علی احمد صاحب۔ میرے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھتے ہیں امام صاحب۔ میرے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھتے ہیں شاعر صاحب، نقیب صاحب وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قربان جائیے گا، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، کوئی عام انسان اذان پڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ مصطفیٰ پیارے اذان پکار رہے ہیں کہ خود جن کا اذان میں نام نامی اسم گرامی ہے، مصطفیٰ کریم نے سیدھے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مصطفیٰ کریم آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشک بہانے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں حضرت سید الاولیاء حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے جب اس منظر کا نظارہ کیا، آقا کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، ارے کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، خاندان والے خوشی مناتے ہیں، کنبے والے خوشی مناتے ہیں، تمام اعزاء اقربا خوشی مناتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن اے آقا، آپ کا نواسا پیدا ہوا، آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ آخر کار یہ آنسو کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ آیا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے آنسو ہیں؟ تب سنو، مصطفیٰ پیارے نے اپنے داماد کو جو ہے جواباً فرمایا تھا، جواب دیا تھا، یہ ہمارے داماد مولا علی سنو سنو، ارے خوشی کے آنسو تو کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں، یہ تو غم کے آنسو ہیں، یہ تو غمی کے آنسو ہیں۔ عرض کی آقا غم کون سا ہے؟ تب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو سنو، ارے میں دہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑھنے کے بعد اپنے نواسے کی پیشانی کو چوم ہی رہا تھا، اپنے نواسے سے پیار و محبت کی انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اسی اثنا میں بلبل سدرا حضرت جبریل امی آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے مصطفیٰ پیارے، آپ اپنے جس شہزادے سے اتنی محبت کر رہے ہو، جس کی پیشانی کو چوم رہے ہو، ایک وقت آنے والا وہ ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس نواسے کو قتل کر دیں گے۔ اب ذرا جائزہ لیجئے گا، قتل کرنے والا یزید لعین تھا، لیکن مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، آپ کی امت میں سے کچھ لوگ قتل کر دیں گے۔ اب پتا چلا کہ یہ تمام لوگ سرکار کے امتی ہیں، یعنی ہم بھی سرکار کے امتی ہیں، آپ بھی سرکار کے امتی ہیں، وہابی بھی سرکار کا امتی ہے،
دیوبندی بھی سرکار کا امتی ہے، چکڑالوی سرکار کا امتی ہے۔ الغرض یہ اہل سنت والجماعت بھی سرکار کا امتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ بھی سرکار کے امتی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے ہم امت اجابت میں داخل ہیں اور باقی امت دعوت میں داخل ہیں۔ آپ کہو کہ مولانا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صحیح معنی میں مصطفیٰ کریم کے پیغام کو قبول کیا ہے، اسی لیے ہم امت اجابت میں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ تمام فرقہ باطلہ کو مصطفیٰ پیارے کی جانب سے یہ دعوت ہے، وہ جب چاہے مصطفیٰ کریم کے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، مذہب محدم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پیر جب اتنا کہا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اشک جاری ہونے لگے۔ داماد پیمبر فاتح خیبر حسنین کریمین کے والد گرامی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا، آپ کے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہونے کے بعد ذرا توجہ سے سننا، آپ کے کہنے کی بنا پر یہ بیان ہو رہا ہے، غور سے سننا فقیر کے جملوں کو۔ وہ بھی روتے ہوئے اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنا تھا کونے میں۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ داماد پیمبر پہ پڑتی ہے، قریب جاتی ہیں، قریب پہنچنے کے بعد اپنے شوہر نامدار سے عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج ذرا یہ بتلائیے گا کون سی بات نے آپ کو غم میں مبتلا کیا ہے، کون سی بات نے آپ کو آنسو بہانے پہ مجبور کیا ہے۔ تب داماد پیمبر نے جواب دیا تھا اے ہماری شریک حیا سنو سنو، ارے ابھی میں آپ کے والد گرامی ساری کائنات کے نائب پروردگار عبداللہ کے لخت جگر آمینہ کے دل کے پارے بے کسوں کے کس بے سہاراؤں کے سہارا بے چاراؤں کے چارہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اور مصطفیٰ کریم نے مجھے خبر دی ہے آپ جس جو ہے نواسے سے اتنی عقیدت و محبت رکھ رہے ہو، ایک دن آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی۔ کہا یہی بات ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ جب اتنا سنتی ہیں، اتنا سننے کے بعد آپ کی کھنٹی پہ آپ کا برقع یعنی پردہ ٹنگا ہوا تھا، پردے کو اتارتی ہیں اور اس کو زیب تن کرتی ہیں، اور زیب تن کرنے کے بعد اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد حاضر ہو جاتی ہیں۔ ذرا ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، آج ہماری ماں بہن کا حال یہ ہے، اگر اسے پتا چل جائے کہ باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دوپٹے کا پتہ ہی نہیں ہے، سر کھول کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر پتا چل جائے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، دوپٹے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن سنو اے حضرت فاطمہ کی کنیزو، ذرا سنو سنو، آپ کے لیے بھی یہ غلام پیغام لے کر کے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کے پردے کا تو یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، انہیں مت دیکھیے گا، یہ آپ سے بار بار ملاقات کر رہے تھے، میں آج کی رات میں صرف ایک بار ملاقات کرنے آیا ہوں، اس وقت مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیوں؟ مولانا تنویر تو بہت خوبصورت ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت تو جلسے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ اس وقت سب سے اچھا میں ہوں، میں کہوں گا ہاں میرے پیارے، وہ چمڑی کے اعتبار سے خوبصورت ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہیں، لیکن اس وقت آپ تمام لوگوں میں
تمام لوگوں میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آپ کہو گے مولانا کس لیے؟ تو لگے ہاتھ سن لو، وہ اس لیے کہ اس وقت میں مصطفیٰ کریم مدینے والے کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو مدینے والے کا ذکر کرتا ہے اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اے میرے پیارے، جہاں بولنے والے کا جواب نہیں ہے وہیں آپ کا بھی جواب نہیں ہے. آپ کہو گے مولانا ہمارا کیوں جواب نہیں ہے؟ تو ذرا لگے ہاتھوں غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی کا جملہ نوٹ کرتے چلے جاؤ. ارے منبر نور پر بیٹھ کر نعت پاک پڑھنا یا بیان کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر کے سننا یہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے آقا کی سنت ہے. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں ایسا پرفتن دور ہو جبکہ لوگ مصطفیٰ کی سنتوں کو مٹانے میں لگے ہو، ایسے کٹھن وقت میں اگر مصطفیٰ پیارے کا کوئی چہیتا غلام سرکار کی ایک سنت کو اگر عمل کرتا ہے، ایک سنت کو اگر زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محمود عالم نعمانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ. بندہ مومن اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اس کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. یہ ترسا پٹی کے زندہ دل مسلمانوں، جشن غوث الورا میں بیٹھ کر امام حسین کے ذکر کے طلبگاروں، ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ. آپ کہو گے مولانا ارے سرے شام سے سبحان اللہ بول رہے ہیں، کیا ہر مرتبہ بولنے کے بدلے میں ہمارے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے پیارے، ایک مرتبہ بولو گے ایک درخت لگے گا، 2 مرتبہ بولو گے 2 درخت لگیں گے، 3 مرتبہ بولو گے 3 درخت لگیں گے. آپ کہو گے مولانا آپ کی اس گنتی کی کوئی آخر بھی ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے پیارے، علماء بیٹھے ہیں، نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. پنجتن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی کی نسبت سے 5 تک پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی ایک مرتبہ بولو گے ایک درخت لگے گا، 2 مرتبہ بولو گے 2 درخت لگیں گے، 3 مرتبہ بولو گے 3 درخت لگیں گے، 4 مرتبہ بولو گے 4 درخت لگیں گے. اور پنجتن پاک کی نسبت سے اگر آپ 5 مرتبہ سبحان اللہ بولو گے، میرا اور تمہارا پروردگار عالم اس بات پہ بھی قادر ہے کہ 5 تمہارے نام کے جنت میں کھجور کے درخت لگ جائیں گے. آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل ہو تو بتلائیے گا، کوئی ثبوت ہو تو بتلائیے گا. پلٹ کے آئیے پاکیزہ کتاب کی جانب. آپ کہو گے کون سی پاکیزہ کتاب؟ وہ پاکیزہ و پوتر کتاب جس کو اگر پڑھا جاتا ہے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سنا جاتا ہے سننے کا ثواب ملتا ہے، دیکھا جاتا ہے دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر پاک و صاف ہونے کے بعد اگر سینے سے لگا لیا جاتا ہے تو سینے سے لگانے کا ثواب ملتا ہے. جس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ ارے صحیفہ کوئی بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا. کافر کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، فیضان قرآن پاک علامہ محمود نعمانی صاحب قبلہ. اسی پاکیزہ کتاب میں میرا اور تمہارا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے
ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. یہ جو اٹیک پیدا ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے، آج کا جلسہ جشن غوث الورا ہے، موڈ جشن غوث الورا کا بنا ہوا تھا، لیکن آپ نے فرمائش کی ہے کہ امام حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے، تو میں امام حسین کا تذکرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ انہی کے در کا کھاتے ہیں، انہی کے در کا پیتے ہیں. اگر انہی کا ذکر نہیں کریں گے تو بتاؤ کس کا کریں گے؟ ارے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا ہے یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. ذرا جی لگا کے بولو سارے لوگ، ہاتھوں کو اٹھا کے اور فضا میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ. نہیں بولو گے تو بچا کے لے جاؤں گا. بولو یا رسول اللہ، اور لہک کے بولیے یا رسول اللہ، بولیے یا علی یا علی یا علی. ساری مشکل ٹلی. نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، آپ کے سبحان اللہ کہنے سے غلام غوث سمدانی کو آرام ہوتا ہے. نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے. اور ہمیشہ آسماں کے ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ارے علی کا نام لینے سے ہمیں آرام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی کا نام لینے سے ہمیں آرام ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ کا بیان ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں دھیرے بولوں گا پر آپ سبحان اللہ زور سے بولیں گے. میں جب زور سے بولوں گا تو آپ دھیرے بولیں گے. میرے برعکس ہونا چاہیے، وگرنہ وہ لوگ الاؤ پہ اب بھی تاپ رہے ہیں. ارے آپ کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو ابھی بھی اپنے غریب بھائی پہ ترس نہیں آ رہا ہے. میں اتنی محنت کے ساتھ بول رہا ہوں، امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے کہنے کی وجہ سے، وگرنہ تو بغداد کی جانب آپ کی حاضری کراتا. غیر کیف یہ ان کی مرضی ہے. آپ سنیے گا بیٹھ کر کے، جو کہ مقدر والے سنا کرتے ہیں اور جو مقدر والے نہیں ہوتے ہیں وہ محفلوں سے دور ہوا کرتے ہیں. اے میرے پیارے ذرا سنو، اگر ریبڑ سے بکری نکلتی ہے تو اس پہ جو ہے شیر حملہ کر دیتا ہے، اور اگر آپ جماعت سے نکلو گے تو آپ پہ شیطان اپنا پنجہ جما لے گا. مصطفیٰ پیارے ایک مرتبہ آگے آگے چل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ذرا پردہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں پردہ. سیدۃ النساء پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور داماد پیمبر فاتح خیبر حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت مولا علی اور پیچھے چل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھنے والوں نے دیکھا، عرض کی مؤدبانہ طریقے سے مدینے والے آقا. ارے معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج تک تو ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، آج تک میں ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے کہ شوہر آگے ہوتا ہے، بیوی پیچھے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زید آگے چلتا ہے، اس کی بیوی پیچھے چلتی ہے. خالد آگے چلتا ہے، اس کی بیوی پیچھے چلتی ہے. بکر آگے آگے چلتا ہے، اس کی اہلیہ پیچھے پیچھے چلتی ہے. اور اس وقت میں مولانا تنویر آگے آگے چلتے ہوں گے، ان کی بیوی پیچھے پیچھے چلتی ہوں گی. مولانا اختر صاحب آگے آگے چلتے ہوں گے، ان کی بیوی پیچھے پیچھے چلتی ہوں گی. بہر کیف دیکھنے والوں نے کہا ہماری آنکھوں نے آج تک ایسا نظارہ نہ کیا. تب سنو، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں یہ طریقہ اس لیے اپنایا ہے کہ جہاں میرا قدم پڑے، میرے قدم کے اوپر سیدۃ النساء فاطمہ میری شہزادی کا قدم پڑے، اور جہاں فاطمہ کا قدم پڑے اس کے قدم کے اوپر مولا علی کا قدم پڑے. میں نے کہا مطلب یہ ہوا
کہ میرا قدم نیچے رہے، علی کا قدم کا نشان اوپر رہے، فاطمہ کے قدم کا نشان بیچ میں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ یہ زمین حضرت فاطمہ کے قدم کے نشان کو دیکھ سکے اور نہ یہ آسمان حضرت فاطمہ کے قدم کو دیکھ سکے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا اذان وغیرہ پڑھنے کے بعد جب پیغام پہنچایا سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد مکرم نائب پروردگار کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ آنے کے بعد تمام معافی ضمیر کو ادا کرتی ہیں اور ادا کرنے کے بعد کہتی ہیں اے والد گرامی ہم نے ایسا ایسا سنا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تب میرے اور آپ کی نائب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہاں ہماری شہزادی یہ حقیقت ہے، ہاں ہماری شہزادی یہ بالکل حقیقت ہے۔ عرض کی اے ابا حضور آخرکار میرے بیٹا کا سر جو ہے تن سے کب جدا کیا جائے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کا بیٹے کا سر تن سے اس وقت جدا کیا جائے گا ظاہری طور پہ نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، نہ مولا علی ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اے ابا حضور پھر میرے بیٹے کے دکھڑے کو کون دیکھے گا؟ آخرکار میرے بیٹے کو تسلی کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد سیدۃ النساء نے مؤدبانہ طریقے سے والد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے میرے والد گرامی ذرا اتنا اور بتلا دو کہ آخرکار میرے بیٹے کی غلطی کیا ہے، میرے بیٹے کا قصور کون سا ہے، میرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ تب سنو جشن غوث الورا میں آنے والوں، فرمائش کے طور پہ سید الشہداء کا میلاد، سید الشہداء کا ذکر سننے والوں، غلام غوث سمدانی کی زبانی سننے والوں، جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سیدۃ النساء نے اتنا عریضہ پیش کیا تھا تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ سنو، ارے یہ تمہارا لخت جگر کسی غلطی کی بنا پہ شہید نہیں کیا جائے گا۔ کہا پھر کیوں شہید کیا جائے گا؟ کہا کسی خطا و غلطی کی بنا پر نہیں، بس شہید اس لیے کیا جائے گا کہ یہ اپنا سر راہ خدا میں دے کر کے اپنے نانا جان کے اسلام کو بچا لے گا، اپنے نانا جان کی شریعت کو بچا لے گا، اپنے نانا جان کی کتاب کو بچا لے گا، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے اس کا سر راہ خدا میں دیا جائے گا۔ قربان جائیے جب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا آج ہم میلاد میں بیٹھتے نہیں ہیں، بچہ ہمارا نہیں بیٹھتا ہے، بوڑھا ہمارا نہیں بیٹھتا ہے، جوان ہمارا نہیں بیٹھتا ہے، لیکن درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب اتنا سنا تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا یا رسول اللہ ارے یہ تو ایک امام حسین ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوں اور راہ خدا میں قربان کرنے کی اگر باری آ جائے تو آپ کی یہ فاطمہ اتنی طاقت و چھمتا و قوت رکھتی ہے کہ ایک ایک کر کے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے تمام بچوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان اہل بیت مصطفیٰ علامہ محمود نعمانی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ، اور لہک کے بولیے گا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ کے پاس سبحان بچا ہے اللہ۔ کچھ؟ بچا ہے؟ نہیں بچا ہے۔ کیوں؟ ابھی علامہ صاحب کی تقریر ہونی ہے، مولانا علی احمد صاحب کی تقریر ہونی ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ 10 5 15 کتنے ہیں؟ 15۔ آپ بیٹھ جائیے جی۔ اصل میں دیکھیے میں
साफ साफ बात बतलाऊं मैं आपको, मुझसे गुली मिली सरकार नहीं आती, साफ बात कहता हूं। हाजी साहब, आप तो हमारे शेख हैं माशाल्लाह, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दीदार किया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कौन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद? वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के एक के यहाँ दावत में जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बोलो जी, बोलो जी, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।